الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الله تعالى في مقام آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. عن رجل من مزينة قال: قالوا يا رسول الله ما خير ما أوتي الإنسان؟ قال: الخلق الحسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے عظیم عنوان کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے مختلف عنوانات جو آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ پیارے پیغمبر کی سیرت مقدسہ سے ایک عظیم اور بڑا عنوان ہے جس کا نام ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو اور بہت سارے اخلاق اور صفات سے نوازا اور ایسی صفات کاملہ عطا فرمائیں کہ ان صفات جیسی میرے پیغمبر کے علاوہ اور کسی کو بھی صفات میسر اور نہ مل سکیں۔ اسی طرح جو اخلاق عطا فرمایا اس اخلاق کے اندر بھی میرے پیارے پیغمبر کا کوئی بھی ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر جو صحابہ کرام پروانہ وار فدا ہیں
آپ پر صحابہ کرام اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی وجہ بیان کی سو وہ یہی کہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کی جو زبان کی نرمی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ اخلاق فرمایا، اسی وجہ سے یہ تمام لوگ آپ کے آس پاس جمع ہیں۔ اگر میرے پیغمبر آپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اخلاق پیدا نہ کیا ہوتا تو سو یہ آپ کے آس پاس کوئی بھی نہ ہوتا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت فرمائی، دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے آپ کے لیے کہ لِنتَ لَهُمْ، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، آپ کو خوش اخلاق بنایا، آپ کی طبیعت کے اندر نزاکت اور نرمی رکھی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے پیارے پیغمبر اگر آپ کی طبیعت میں نرمی نہ ہوتی، آپ کا اعلیٰ اخلاق نہ ہوتا تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ جمع ہیں ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہ آپ پہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا۔ اور سورہ نون والقلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی اسی شان کو بیان فرمایا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ کو اس قلم کی قسم ہے، وما یسطرون، جس سے وہ لکھا جاتا ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہوں، کیوں؟ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اخلاق نہیں دیا بلکہ اخلاق عظیمہ عطا فرمایا۔ فرمایا اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمہ فرق سمجھیے گا۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے نیکی کرتا ہے آپ نیکی کا بدلہ نیکی سے اسے واپس کرتے ہیں، اور اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے برائی کرے تو برائی کا بدلہ بھی نیکی سے عطا کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ بھی دیا لیکن اس سے بھی اعلیٰ مرتبے، فرمایا خلق عظیم، میرے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق عظیمہ والی صفات سے نوازا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کا یہ اخلاق اتنا اور اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا، میرے پیارے پیغمبر کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ کرو، آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ میرے پیارے پیغمبر نے اخلاق عظیمہ کا زندگی کے ہر لحظے میں مظاہرہ فرمایا۔ جی حدیث قدسی ہے
اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی صفات مقدسہ کا ایک بڑا عنوان باندھا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ عنوان لے کے آئے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے حدیث قدسی کے الفاظ ہمیں سنائے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا حرض الامیین۔ میرے پیارے پیغمبر، آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت عطا فرمائی ارسلناک، کہ آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے خود رسالت عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر، دنیا والوں کو فخر ہوتا ہے میں فلاں کا بھیجا ہوا ہوں، فلاں نے مجھے اپنا ایلچی اور میسنجر بنا کے بھیجا ہے۔ میرے پیغمبر، آپ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ارسلناک، آپ کو کسی اور نے رسالت عطا نہیں فرمائی، ارسلناک، آپ کو بھیجنے والا میں اللہ تعالیٰ آپ اور بھیجا بھی، رسالت بھی عطا فرمائی۔ پھر آگے صفات گنائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا شاہدن، آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے گواہیاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ومبشرن، آپ خوشخبریاں سنانے والے دنیا میں کے آئے، وَنَذِيرًا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے دنیا میں آئے۔ اور اگلی فرمایا حرز الأمیین، اور آپ امی لوگوں کو پناہ دینے کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا۔ پھر اسی حدیث کے الفاظ بخاری شریف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر صلی اللہ کا، ہم آپ کو جو عبدی رسولی، میں نے آپ کو پہلے اپنا بندہ بنایا، پھر آپ نے رسالت والے منصب کے آپ کو منتخب بنا دیا۔ اور بخاری شریف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر یہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا یا ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدر ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او ساری دنیا کائنات کے لوگوں، لا ترفعونی فوق قدری، میں پیغمبر کو میرے مرتبے سے اوپر نہ بڑھا دینا، اور میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام اور مرتبہ اور منصب عطا فرمایا، میرا منصب اور میرا مقام جو ہے مجھے اس منصب اور مقام سے بڑھا نہ دینا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بتائیے گا آپ کا منصب اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ فرمایا ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، اور دنیا والوں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے بندہ بنایا اور بعد میں رسول بنایا ہے۔ وضاحت فرما دی کہ خیال کرنا مت کوئی میری شان اور عظمت کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جائے اور مجھے کہیں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا دے۔ اس لیے فرمایا لا ترفعونی فوق قدری، مجھے میرے مرتبے سے آگے بڑھانا نہیں چاہیے۔ اور فرمایا حدیث پاک کے الفاظ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں میرا نام متوکل رکھا ہے۔ کیا میرا پیغمبر وہ ہے جو زندگی کے معاملے کے اندر بھروسہ رکھتا ہے تو کس ذات پہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا نام اپنے ہاں متوکل رکھ دیا ہے، فرمایا کوئی مشکل آ جائے،
بھی پریشانی آ جائے، چاہے خوشی ہے غمی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں میرے پیغمبر کی نظر جب اٹھتی ہے تو سیدھی میں اللہ تعالیٰ کی طرف آتی ہے۔ اس کا توقع، اس کا بھروسہ، اس کی امید اور اس کا یقین کا مرکز صرف میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اب آگے فرمایا لیس بفظٍ ولا غلیظٍ، میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو غصے والا بھی نہیں بنایا، ولا غلیظٍ، اور سخت الفاظ میں بولنے والا نہیں بنایا۔ اب اخلاق بیان ہو رہے نا پیغمبر کی، اور بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ سارا کچھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اگلی صفات فرمایا وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ میرے پیغمبر کی شان ہے کہ میرا پیغمبر کبھی بھی برائی کا برائی سے نہیں دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے وَلَاكِن يَعْفُو وَيَغْفِرُ، میرا پیارا پیغمبر ہمیشہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ جتنی صفات ہیں نا، یہاں تو تعریفیں کی جاتی ہیں نا جھوٹی موٹی، اب یہ تعریف کرنے والا خود میرا رب ہے جی، اور تعریف وہ ہو رہی ہے کہ عطا میرے پیارے پیغمبر کے اندر اس رب نے پیدا فرمائی ہے، وہ خود تعریفیں کر رہا ہے۔ لوگ تانا دیتے ہیں کہ جی ہارون اللہ دے پیغمبر دی شان نو نہیں منے گا، توبہ ایک بندہ مجھے آ کے میں تو خدا کا خوف کرے، تو کبھی آ کے سن تو صحیح ہمارے ہاں یار، تجھے پتہ چلے کہ اصل میں صفات ہیں کیا، اصل میں میرے پیغمبر کی شان ہے کیا۔ تو جو بیان کرتا ہے نا وہ پیغمبر کی شان نہیں ہے، تو پیغمبر کو رب کے ساتھ جا ملاتا ہے جی، رب کا مطلب ہی ختم کر دیتا ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم رب اور اس کے پیغمبر اور محبوب کے اندر جو فرق ہے نا وہ ہم نے نہیں رکھا، وہ اللہ تعالیٰ نے خود فرق رکھا ہے۔ وہ جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھ کے ہم اللہ کے پیغمبر کی شان کو لوگوں کو سناتے ہیں، اور لالچ بھی نہیں رکھتے۔ یہ نہیں کہ میں لالچ رکھ کے بیٹھا ہے کہ یہ سناؤں گا تو لوگ مجھے فلاں دیں گے فلاں دیں گے، کچھ دیں تب بھی نہ دیں تب بھی جو حق بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ سنا جی، پہنچانے مانے نہ مانے ہر کسی کی اپنی قسمت۔ اچھا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا ہے، اور اخلاق عظیمہ کی صفت کیا ہے کہ میرے پیغمبر اگر کوئی آپ سے نیکی کرے تب بھی، کوئی برائی کرے تب بھی، میرے پیغمبر ہر حالت کے اندر اپنے سامنے والے انسان، سامنے آنے والا چاہے کوئی اپنا ہے تب بھی، چاہے کوئی دوست تب بھی، چاہے کوئی دشمن تب بھی، ہر ایک کو بدلے میں بھلائی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک مشکات شریف کی سنیے گا، فرمایا حدثنا 10 سنین فما لامنی علی شیء اوتی فیہ علی یدی فإن لامنی لائم من اہلی قال دعوه فإنه لو قضی شیء کان او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ انس تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اللہ کے پیارے پیغمبر کی 10 سال تک خدمت کی ہے، 10 سال میں پیارے پیغمبر کا خادم رہا۔ ان 10 سالوں میں کیا ہوا؟ فرمایا فما لامنی علی شیء، اللہ کے پیارے پیغمبر کبھی بھی میرے اوپر غصہ نہیں ہوئے، میرے پیارے پیغمبر کبھی بھی سخت الفاظ میں انس سے نہیں بولے، فرمایا کسی وقت بھی سخت الفاظ میں مجھ سے گفتگو نہیں فرمائی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی اور اہل خانہ کی طرف سے کوئی غصہ ہوتا تو میرے پیغمبر فرماتے دعو فإنه لو قضی شیء کان، جو ہو گیا میرے اللہ کا حکم تھا، چھوڑو حضرت انس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ فرمایا دیکھیے گا نا انسان کی عظمت اور شان کن لوگوں سے بالکل نہیں چھپ سکتی، ان میں پہلی چیز ہے جناب اپنی
بیوی کے سامنے انسان کی قدر و منزلت کبھی بھی نہیں چھپ سکتی، اور دوسرے نمبر پہ خادم ہے، خادم کے سامنے بھی انسان جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہر وقت اس کے سامنے آیا ہوتی ہے۔ باقی لوگوں سے اپنا کردار چھپایا جا سکتا ہے، لیکن جو ہر وقت خدمت میں موجود ہو اس سے انسان کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ فرمایا لیکن دیکھیے گا یہ میرے پیارے پیغمبر کا خادم ہے جس نے 10 سال خدمت کی، وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ جتنا اخلاق میں نے پیغمبر کا دیکھا آج تک کسی کا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا۔ فرمایا غزوہ احد کا واقعہ ہے اور وقتی طور پہ میرے پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام کو شکست آئی ہے، اور اس شکست کے اندر میرے پیارے پیغمبر کا بازو مبارک بھی زخمی ہوا، آپ کے چہرے مبارک پہ بھی زخم آیا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، ساتھ میں سر مبارک کے اندر بھی زخم آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے درخواست کی یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، آپ ذرا ان کافروں اور مشرکوں کے لیے بد دعا فرما دیں۔ اتنا ظلم کیا، اتنا بھی حیا نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر اتنا زیادہ ظلم کر دیا۔ اب سنیے گا میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فرمائے چھوڑو اس بات کو، انی لم ابعث لعانا، میں اللہ تعالیٰ نے میں پیغمبر کو بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق میرے پیارے پیغمبر کا۔ اتنے زیادہ زخم بھی سے اپنی جان پہ زخم برداشت فرمائے، لیکن زبان سے کبھی بھی میرے پیارے پیغمبر نے بد دعا کے الفاظ نہ نکالے۔ کافی واقعات حدیث مبارکہ کے اندر آپ کو ایک بات سنانے لگا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مدینہ شریف میں موجود ہیں، ایک یہودی ہے ہر وقت میرے پیارے پیغمبر کے آس پاس گھومتا ہے، ایک ایک حرکت پہ نظر رکھتا ہے کہ یہ پیغمبر کرتا کیا ہے اور بولتا کیسے ہے، اور جس وقت نکلتا ہے تو لوگوں سے اس کا میل جول کیسا ہوتا ہے۔ ہر وقت ایک ایک بات پہ نظر رکھنے والا یہ یہودی جس کا نام ہے زید بن سانہ، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں یار اس آدمی میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے میں نے ساری کی ساری علامات جانچ پڑتال کر لی، ساری علامات پائی گئی ہیں یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، لیکن 2 باتیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں، کاش کے موقع ملے تو وہ بھی میں تجربہ کر لوں اور سامنے آ گئی تو ہو سکتا ہے مسلمان ہو جاؤں۔ اب وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات ہے ان میں سے کہ وہ پیغمبر غصہ اگر اس کو آئے تو اس کے غصے کے اوپر اس کا حوصلہ غالب آ جاتا ہے، اور دوسرا نمبر کہ اس کے سامنے جو کوئی بھی جتنا زیادہ اس کی غصہ دلانے والی بات کرتا ہے اس کا اتنا زیادہ صبر بڑھتا جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ 2 چیزیں رہ گئی جو ہم نے تورات میں پڑھی تھی، اب میں موقع کی تلاش میں رہا، کبھی تو موقع مل جائے گا۔ ایک دن ایسا ہوا ایک دیہاتی آ گیا اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس، آ کے کہتا ہے مجھے کچھ مدد کیجیے اللہ کے پیغمبر، کھانے کے لیے کچھ نہیں، قوم بھی فاقوں سے مر رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر عطا کرنے والے ہیں، بڑی سخاوت کرتے ہیں، ہمیں کچھ عطا فرما دیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ کرو یار گھر میں کچھ
کچھ ہے تو عطا کرو۔ فرمایا گھر سے پتہ چلا کوئی چیز موجود نہیں ہے، ساتھ میں یہ زید بن ثانہ کھڑا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھ سے ادھار لے لے اور اس کو دے دے اور اس وقت مقرر کر لے، بعد میں مجھے وہ واپس کر دینا۔ 80 مسکال سونا میرے پیارے پیغمبر نے اس سے ادھار لیا اور لے کے دے دیا اس آدمی کو، اور وہ تو چلا گیا۔ 1 مہینے کا وقت مقرر ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا اور پڑھا کے ایک دیوار کی اوٹ اور سائے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی مہینہ وقت گزرنے سے دن باقی تھے، کہتے میں نے موقع پا لیا، صحابہ کرام بھی موجود ہیں اور میں آ گیا، آ کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے گریبان سے پکڑ لیا، آپ کی چادر گریبان میں ڈال کے آپ کی قمیض اور چادر کو پکڑ کے جھٹکے دینے شروع کر دیے، جلدی واپس کر میرا قرضہ، آپ بھی ایسے ہیں، آپ کا سارا خاندان ہی ایسا ہے، نعوذ باللہ، قرضہ لے تو لیتے ہو لیکن واپس کرنے کا نام نہیں لیتے، جلدی واپس کرو۔ ادھر اس نے یہ شروع کیا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، کھڑے ہو گئے جذبے میں آ کے، شرم نہیں آتی، اللہ کا دشمن ہے تو پیغمبر کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، اگر مجھے پیغمبر کا خوف نہ ہوتا میں نے تجھے قتل کر دینا تھا۔ اب حضرت عمر کا یہ جذبہ، لیکن دوسری طرف میرے پیارے پیغمبر بجائے غصہ ہونے کے مسکرا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عمر تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ تجھے چاہیے تھا تو مجھے کہتا، اللہ کے پیارے پیغمبر ذرا قرض ادا کرنے میں جلدی کر دینی تھی، اور اسے آپ یہ تلقین کرتے کہ اگر قرض لینا بھی ہو تو قرض کو طلب کرنے کا کوئی اچھا طریقہ اپنانا چاہیے۔ اللہ اکبر، جی فرمایا آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، نہ کہ آپ اس پر غصہ ہوتے۔ پھر حضرت عمر کو حکم فرمایا جا اس کو ساتھ لے جا، وہ فلاں باغ کے اندر میری کھجور پڑی ہے، جتنا بھی اس کا قرضہ بنتا ہے وہ ساری کھجور وزن کر کے دے دے، اور ساتھ میں 20 کلو اور زیادہ دینی ہے۔ کیا کرنے 20 کلو زیادہ دینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرضہ واپس کیا اور ساتھ میں 20 کلو اور زیادہ دیے۔ سوال کرتا ہے یہودی یار یہ 20 کلو کس چیز کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم فرمایا مجھے، وہ جو میں نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی ہے، وہ جو آپ کے ساتھ میں نے غصے میں بات کی ہے، یہ 20 کلو اس کے بدلے میں آپ کو ملے۔ اتنا متاثر میرے پیغمبر کے اخلاق سے، پھر یہ گیا کہیں نہیں، وہ سارا مال لیا اور واپس میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں آیا، آکے مسلمان بھی ہوا اور اپنے سارے گھر کا آدھا مال میرے پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کیا۔ اللہ اکبر، لیکن یہ کس سے ہوا؟ میرے پیغمبر کے اخلاق سے۔ آپ علیہ السلام وہ اخلاق عظیمہ، وہ میرے پیارے پیغمبر کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا۔ اور سنیے گا میرے پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آ گیا، آ کے میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں بیٹھ گیا، بات چیت شروع ہوئی، تھوڑا سا وقت گزرا، اس دیہاتی نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے بیٹھے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جی اب ذرا دیکھیں تو صحیح، اگر مسجد نبوی نہ ہوتی، ہماری مسجد ہوتی اور یہاں کو ایسی حرکت کرتا تو کیا ری ایکشن ہوتا؟ جی استاد تو دور کی بات ہے، پہلے باقی جو مقتدی بیٹھے ان کا کیا ری ایکشن ہوتا، کیسے اسے ہم پیش آتے، کیسے ٹریٹ کرتے اسے۔ لیکن پیغمبر کی عظمت دیکھیے گا، جیسے ہی اس نے پیشاب شروع کیے صحابہ کرام دوڑے ہیں اس کی طرف، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تظلموہ دعوہ، آؤ میرے صحابہ اس کو کچھ نہ کہو،
کچھ نہ کہو، اس کو غصہ نہیں ہونا، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو اپنی حالت میں۔ جس وقت اس نے پیشاب کر دیا، میرے پیارے پیغمبر نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ اب کانپتا کانپتا آ رہا ہے یہ دیہاتی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میرے پیارے پیغمبر نے پہلے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کے مبعوث فرمایا، لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کیا کرو۔ اب ساتھ میں یہ دیہاتی قریب آ گیا، میرے پیارے پیغمبر نے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہے اور اپنے قریب کیا، اپنے سینے سے لگایا اور اس کو پھر ان الفاظ میں سمجھایا ہے، او اللہ کے بندے خیال کر، ان هذه المساجد لم تبن لهذا انما بنیت لذکر اللہ۔ او اللہ کے بندے تجھے پتا نہیں ہے یہ مساجد لوگوں کے پیشاب کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ انما بنیت لذکر اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ مسجد مقدس مقام ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا جلدی کرو اس جگہ کو پاک کر دو۔ پھر اس سے سوال فرمایا کہاں سے آیا ہے، کس مقصد کے لیے تو آیا میرے پاس؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ، ہمارا علاقہ، ہماری قوم ساری کی ساری قحط میں مبتلا ہے، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ سے مدد لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر کا اخلاق دیکھیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے سب سے پہلے اس کو کپڑوں کا جوڑا عنایت فرمایا، سواری کے لیے گھوڑا بھی دیا اور ساتھ میں ایک بکریوں کا ریوڑ بھی عطا فرمایا اور اپنے پاس بٹھا کے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا اور پھر خدا حافظ کہا۔ میرے پیغمبر نے رخصت کرنے کے لیے دور تک میرے پیغمبر چلتے گئے ساتھ۔ اب یہ تھوڑا سا چلا ہے، واپس آ گیا میرے پیارے پیغمبر کے پاس، روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر ہم نے جو آپ کے بارے میں سنا تھا وہ سارا ہی کچھ اور تھا، اب یہ اتنا بڑی محبت کا انداز اور اتنا بڑا اخلاق ہو، اب ایسے نہیں جانا، آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو کے جانا ہے۔ اب یہ مسلمان ہو کے واپس گیا، اپنی قوم میں پہنچا ہے، یہ مال و دولت بھی ساتھ لے گیا، گھوڑے پہ سوار ہے، بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے، اپنی قوم میں جا کے یہ مبلغ بن گیا، میرے پیارے پیغمبر کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، لیکن انداز کیا ہے، قوم والوں کو اکٹھا کرتا ہے اور سب سے پہلے اپنی بے وقوفی سناتا ہے، کہتے میں مسجد میں گیا، وہاں جا کے میں نے پیشاب کرنا شروع کیا، صحابہ کرام اس طرح میری طرف دوڑے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں سختی سے منع فرمایا، پھر میرے پیارے پیغمبر نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کے کیا کہا، کہتے ہیں واللہ ما زجرنی ولا فصحنی ولا لطمنی، اللہ کی قسم ہے اس پیغمبر نے نہ تو مجھے جھڑکا ہے، نہ میرے اوپر غصہ ہوا، نہ مجھے تھپڑ مارا، فرمایا اتنے آسان انداز میں مجھے سمجھایا، بڑے پیار سے مجھے بلا کے ساری بات سمجھائی، فرماتے ہیں واللہ ما رأیت احسن معلما من رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کے میں نے ایسا مشفق اور محبت کرنے والا استاد نہیں دیکھا۔ اکبر جی، ایک ایک بات سے میرے پیارے پیغمبر کی ہر ایک انسان کو سبق ملے گا۔ جی فرمایا واللہ ما رأیت احسن معلما من رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے بھی اپنے لیے جو لقب پسند فرمایا، فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم اور استاد بنا کے بھیجا، پھر صرف پسند نہیں کیا بلکہ اس پر ایسا میرے پیارے پیغمبر نے عمل کر کے دکھایا کہ رہتی دنیا تک
بڑے سے بڑے اساتذہ کے لیے اپنا اسوہ حسنہ چھوڑ کے گئے میرے پیارے پیغمبر۔ فرمایا یہ دیکھیے گا، اب اس کی دوسری سائیڈ دیکھیں، اگر میرے پیارے پیغمبر صحابہ کرام کو منع نہ کرتے یار چھوڑو نہیں بلکہ اس کو مارو دو چار، پتہ چلے کہ جناب کس طرح اللہ کے گھر میں پیشاب کیا جاتا ہے، تو کیا خیال ہے مسلمان ہوتا؟ جی ادھر سے ہی واپس جاتا کہ جس دین کے اندر اتنی سختی ہے، کہ جس دین کے اندر ایک چھوٹی سی غلطی پہ بھی معافی نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن نانا میرے پیارے پیغمبر نے موقع محل دیکھ کے فرمایا تب جا کے اپنے آپ کو معلم بنا کر پیش کیا۔ جو موقع ہو معلم کو چاہیے جہاں محبت کی ضرورت ہے وہاں محبت کو استعمال کریں، جہاں زبان کی سختی کی ضرورت ہے وہاں زبان کی سختی کو استعمال کریں، اور جہاں سزا دینے کی ضرورت ہے وہاں ادب سکھانے کے لیے سزا دی جائے، نہ کہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے، غصہ نکالنے کے لیے نہیں۔ جو اساتذہ کرام غصہ نکالنے کے لیے جناب اپنے شاگردوں کو مارتے ہیں نا وہ گناہگار ہیں، قیامت کے دن انہیں جواب دینا پڑے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے اشرف الجواب میں، انہوں نے فرمایا کہ جو معلم، انہوں نے لکھے جو قاری حضرات بچوں کو اتنا مارتے ہیں، مار 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 کے ان کی کوئی چیز ٹوٹ گئی کیا سے کیا، فرمایا یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن ایسے قاری صاحب کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ایسے بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے عزت اور تقدس کو محفوظ رکھا ہے، اور حکم فرمایا ایسے نہیں کہ جیسے کوئی چاہے اور جس طرح کسی کے ساتھ کرتا رہے نا۔ معلم کو بھی اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے حکم فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرنی ہے، 7 سے 10 سال تک 3 سال بچے کو تلقین ہی کرتے رہنا ہے۔ اور تلقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ 5 وقت والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہے، بڑا جو بھی ہے وہ اپنے بچے کو مسجد میں ساتھ لے کے آئے گا، اذان ہو رہی ہے بتائے گا اس کو بیٹا اذان ہو رہی ہے، یہ نماز کا وقت ہے، میں جا رہا ہوں چل میرے ساتھ۔ پیار محبت، پیار محبت، 3 سال تک اس کو سبق دن میں 5 دفعہ والدین کی طرف سے اس کے کانوں میں یہ آواز گونجے بیٹا نماز کا ٹائم ہے، بیٹا نماز کا ٹائم ہے، 5 دفعہ 3 سال میں، 3 سال میں ہر روز 5 دفعہ جب ایک سبق ملے گا، نتیجہ 10 سال کی عمر تک بچہ نمازی بن جائے گا۔ فرمایا اگر 10 سال کی عمر تک پہنچ کے بھی نماز نہ پڑھے پھر اب فرمایا اب اس کو مار کر نماز پڑھا۔ اب موقع آ گیا وہ کہ جس میں اس کو سزا دینی ہے تاکہ وہ معاشرے کے لیے ناصور نہ بن جائے۔ بہرحال تو یہ حکم دیا کہ سزا بھی دینی ہے تو اس کا بھی طریقہ کار سکھایا، یہ نہیں کہ بس جس طرح چاہے اور جو کر دے اور سو کر دے۔ بہرحال اب وہ دیہاتی آدمی کیا کہتا ہے، واللہ ما رأیت احسن معلما من رسول اللہ، کہ اللہ کی قسم ہے میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے بڑھ کے کوئی اور اچھا معلم نہیں دیکھا۔ صفت کیا ہے؟ کہتے ہیں قوم والو آمنو بالنبی الذی لا یرجع السیئۃ بالسیئۃ، او قوم والو اس پیغمبر پر ایمان لے کے آؤ کہ جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ اس کی تبلیغ کا اثر کیا ہوا؟ یہ یہاں سے جا رہے ہیں میرے پیغمبر کی محفل سے، ایک ہی آدمی گیا قوم میں 1 مہینے تک رب کا قرآن سنایا، لوگوں کو دعوت دی ہے، نتیجہ جب 1 مہینے کے بعد یہ واپس آیا پھر اکیلا نہیں 300 آدمی اپنے ساتھ مسلمان کر کے لے آیا۔ لیکن اثر کیا ہوا؟ میرے پیغمبر کے اخلاق کا، میرے پیارے پیغمبر کے اخلاق کا اثر۔ آج دنیا والے تانا دیتے کہتے اسلام
تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ میں کہتا ہوں جناب کوئی شک نہیں ہے، پھیلا تو تلوار کے زور سے ہے، لیکن آہنی تلوار نہیں، اخلاقی تلوار سے پھیلا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، فتح مکہ کا دیکھیں موقع میرے پیارے پیغمبر کے سامنے، آپ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے، لیکن فاتحانہ انداز بھی میرے پیارے پیغمبر کا کیا ہے؟ کوئی فخر نہیں، کوئی غرور نہیں، اور کوئی تفاخرانہ لباس نہیں، اور نہ کوئی تفاخرانہ انداز ہے۔ میرے پیارے پیغمبر اونٹنی پہ سوار ہیں، اور کالے بلیک کلر کا امامہ میرے پیغمبر نے باندھا ہے، اور آپ علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہو کے میرے پیارے پیغمبر کا سر مبارک عاجزی سے اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگی ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام زبان پہ یہ آیات ہے، فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فتح نصیب فرما دی۔ فرمائے آ رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر پہنچے نا بیت اللہ شریف کے سامنے، صحن کعبہ کے اندر سارے کے سارے وہ لوگ جو مشرکین مکہ میں سے زندہ تھے میرے پیغمبر کے سامنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج فاتح بن کے اس مکہ میں آئے ہیں کہ جس مکہ سے صرف 8 سال پہلے میرے پیارے پیغمبر کو مظلوم بنا کے نکالا گیا تھا۔ میرے پیارے پیغمبر رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اپنی جان کو محفوظ کر کے مکہ سے نکل رہے ہیں۔ آج صرف 8 سال کے قلیل عرصے کے اندر میرے پیارے پیغمبر مکہ واپس آئے ہیں، لیکن وہ وقت مظلومانہ ہے، اور یہ وقت فاتحانہ انداز میرے پیارے پیغمبر کا ہے۔ اور دوسری طرف وہ جو 8 سال ہی بھی گزرے ہیں وہ بھی امن سے نہیں رہنے دیا ان مکہ والوں نے۔ فرمایا پہلے سال ہجرت والے سے لے کے 8ویں سال تک فرمایا غزوہ بدر صغرا ہوئی، پھر غزوہ بدر کبرا ہوئی، اس کے بعد غزوہ احد ہے، ساتھ میں غزوہ خندق ہے۔ چھوٹی بڑی لڑائیاں ان کا تو اندازہ اور نہیں ہے۔ فرمایا سارے 8 سال انہوں نے میرے پیارے پیغمبر کا جینا حرام کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں آپ علیہ السلام پر ظلم بھی ظلم ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہر وقت لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، نہ تو زبان سے تکلیف سے رکے، اور نہ دوسری طرح میرے پیارے پیغمبر کو جان پہ تکلیف دینے سے رکے۔ صرف میرے پیارے پیغمبر کو نہیں بلکہ آپ کے صحابہ کرام پر کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ یہ جو سامنے موجود تھے کتنے خود آپ کھڑے تھے ظالم، اور کتنے ایسے تھے جو خود تو مر گئے، ان کی اولادیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، سارے کے سارے دشمن ہیں۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ منظر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے صحرا پہ لٹایا جاتا، فرمایا انگاروں پہ لٹا کے اور جسم سینے کے اوپر تپتے ہوئے پتھر رکھ دیے جاتے، اور پھر حضرت بلال سے کہا جاتا اب بتانا پیغمبر کا نام لے گا، بتانا پیغمبر سے اپنا تعلق رکھے گا۔ فرمایا وہ منظر نہیں بھولا، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں سلائیاں، حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو نکالا گیا، وہ منظر نہیں بھولا میرے پیغمبر کو کہ حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ فرمایا یہ سارے منظر میرے پیغمبر کے سامنے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان سارے لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں، یہ ابو جہل کی اولاد ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی بہو ہے، یہ عتبہ شیبہ ربیعہ فلاں فلاں دشمنوں کی اولاد کھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پیارے پیغمبر نے یہاں آ کے مکہ والوں سے سوال کیے ہیں۔ فرمایا یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، اور قریشیو ذرا بتاؤ نا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں پیارا پیغمبر تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور میرے دوستوں اور نوجوانوں ذرا اس بات پہ غور کرو نا، آج تو جناب آپ بھی کتنے ایسے نوجوان جو سوشل
سوشل میڈیا سے متاثر ہو کے اور دشمنوں کے بنائے ہوئے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے اپنے ہی دین اسلام پہ بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ہی دین اسلام کے خلاف جناب بکواس بازیوں میں دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی سیرت سے کیڑے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو جناب بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ میں کرتا ہوں سوال، آؤ نا دنیا والوں، آؤ ساری دنیا کی تعریف اٹھا لو، ہے کوئی ایسا فاتح تو پیش کرو، ہے کوئی ایسا آدمی جس نے اپنا وہ علاقہ فتح کیا ہو کہ جس علاقے سے وہ مظلوم بن کے نکلا ہو اور آج فاتح بن کے واپس آیا ہے، اپنے دشمنوں سے پوچھ رہا ہے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آؤں؟ فرمایا ہے کوئی ایسا تو پیش کرو، اپنی تاریخ اٹھاؤ۔ تم اٹھاؤ گے تو تمہیں ہٹلر نظر آئے گا جس نے جناب کس حد تک لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ اٹھاؤ نا اپنی جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، آج تک ان علاقوں کے اندر جہاں آپ نے ظلم کیا، انسانیت سوز جو مظالم ڈھائے ہیں، چھوڑو ساری باتوں کو، دیکھو نا غزہ کی پٹی پہ کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، اٹھاؤ نا اپنے جناب حال کوئی دیکھو، کشمیر کے اندر تم انسانیت سوز کون سے مظالم کر رہے ہو اور پھر بھی اسلام کو تانا دیتے ہو، پھر بھی اسلام کو دہشت گرد بنا کے پیش کرتے ہو۔ میں سوال کرتا ہوں وہ پیغمبر جو فاتحانہ انداز میں مکہ میں آیا، بتاؤ کوئی ایسا فاتح تمہارے پاس ہے تو آؤ پیش کرو جس نے اپنے مفتوحین کی صرف جان مال نہیں بلکہ ان کی عزت کی حفاظت کا بھی اعلان کیا ہو۔ میرے پیارے پیغمبر مکہ میں آئے، آ کے پوچھا بتاؤ مکہ والو، ہو تو تم میرے دشمن، ہیں تو تم سارے کے سارے میری جان کے دشمن، لیکن بتاؤ میں پیغمبر تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، کیسا رویہ اختیار کروں؟ اب انہیں بھی پتا تھا اس بات کا کہ ہمارے اخلاق بھی ہمارے سامنے ہیں، ہم نے کون سے ظلم کیے اس پیغمبر پہ، اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، لیکن انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہتے اخن کریم وابن اخل کریم، تم خود بھی عزت والے ہو اور عزت والے بھائی کے بیٹے ہو، ہمیں آپ سے جناب اچھے کی امید ہے۔ اور کسی نے تو یہ کہہ دیا، کہتے افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، ہمارے ساتھ وہ کیجئے جو آپ کے مناسب ہے، جو آپ کی شیان شان ہے، وہ نہ کیجئے ہمارے ساتھ جو ہمارے حالات کے متقاضی ہے۔ اور ایک نے بولنے والے نے یہ کہہ دیا، کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر فاتح بنا کے بھیجا ہے، آپ ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم خطا کار ہیں، جیسے آپ کی مرضی فیصلہ کر دے ہم آپ کے سامنے سر نہیں اٹھائیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا والے قریش، میں آپ کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں کہتا، صرف وہی لفظ کہتا ہوں کہ جو میرے یوسف علیہ السلام نے اپنے گناہگار بھائیوں کے بارے میں فرمایا تھا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، فرمایا آج آپ کو میں پیغمبر معاف کرتا ہوں، تم سب کے سب میری طرف سے آزاد ہو۔ جی اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ میرے پیغمبر کا اخلاق تھا۔ ادھر سے معافی کا اعلان ہوا، ادھر سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوا۔ وہ جو سورہ نصر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، میرے پیارے پیغمبر یہ مکہ فتح ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ گئی۔ اگلی بات ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
میرے پیغمبر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے اخلاق کا نتیجہ یہ نکلا، ادھر سے اعلان ہوا معافی کا، اور میں مکہ کے جتنے لوگ ہیں فوجیں کی فوجیں اسلام کے اندر داخل ہو رہی ہیں، اور میں افواجا، میرے پیارے پیغمبر آپ کے آنے کا مقصد اب تکمیل کو پہنچ چکا ہے، سارے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا، اور میں فسبح بحمد ربک، میرے پیغمبر اب دنیا میں نہیں، میں اللہ کے پاس آئیے گا۔ جی تو یہاں اخلاق عظیمہ میرے پیارے پیغمبر نے اس قدر اپنا اخلاق اعلیٰ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگ مجبور ہو گئے اسلام قبول کرنے میں، کسی پہ زبردستی نہیں کیا گیا کہ زبردستی انہیں مسلمان کیا گیا ہو، بلکہ آپ حیران ہوں گے، ہسپانیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسپین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جی پڑھیں، اور نوجوانوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنی تاریخ کو پڑھا کریں، آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس تاریخ کے حامل ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیا تھے۔ دشمن کو دشمن جانیں گے تب جب اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھیں گے کہ ہمارے مسلمانوں نے دشمن کے ساتھ کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنے دشمن کو دشمن بھی نہیں کہا، اس کو دشمن کہنا سمجھے ہی نہیں ہے جی، اور اسی لیے تو آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ بہرحال تو تاریخ پڑھا کرے میرے دوستو، پتہ چلے گا اس میں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے۔ ہسپانیہ کی تاریخ پڑھیں، اسپین کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا مسلمان اسپین میں کیوں گئے تھے۔ جی آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، اور یہودیوں کی حکومت تھی، عیسائی وہاں رہتے تھے ساتھ۔ یہودی کیا کرتے، وہاں پہ عیسائیوں کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے جی، اور پھر عیسائیوں نے مدد مانگی تھی مسلمانوں سے، مسلمان گئے، اپنا اسلحہ لگایا، اپنے جوانوں کی جوانیاں لگائی، اور اسپین کو فتح کیا، اور فتح کر کے جب وہاں سے فتح ہو گیا نا علاقہ، اب چاہیے تو کیا تھا، اپنی حکومت بنا لیتے۔ فتح جو کی ہے، جوانوں کی قربانیاں جو دی ہیں، اپنی حکومت بنا لیتے۔ ہمیں عیسائیوں کے حوالے کیا، کہتے آپ کا علاقہ تھا، آپ پہ ظلم ہو رہا تھا، ہم آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، لہذا ہم زبردستی آپ پر نہیں کرتے، لہذا یہ جانے، یہ علاقہ جانے، ہم یہ جا رہے ہیں جی۔ دنیا نے کو ایسے فاتح دیکھے ہو تو پیش کرو جی۔ اور پھر کیا ہوا، یہ عیسائی لوگ ہاتھ باندھ کے مسلمانوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، خدا کی قسم آپ تو انسان ہی نہیں، آپ تو ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں کہ جوانیاں اپنی لگائی، اسلحہ اپنا لگایا، اور ہماری قسطوں کے محافظ بن کے جاتے کہاں ہیں جی۔ اب جانا نہیں ہے آپ نے، ادھر رہیں ہمارے پاس، آپ جیسے حاکم ہیں اور ہم جیسے آپ کی رعایت سے رہتے ہیں۔ بھائی ہم تو ایک تابناک ماضی کے ساتھ ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو جو اخلاق عطا فرمایا اس کی کوئی مثال نہیں ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ سب بے مثال دیا، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو جو اخلاق ملا تو وہ بھی بے مثال ملا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال آیا ہے